الذين هم عن صلاتهم ساهون. ہمارے نوجوان انٹرنیٹ کے وہ کیا بولتے ہیں پب جی گیم کے اندر ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، اور ہماری لڑکیاں ٹک ٹاک کی دنیا میں جا کر اپنی حیا کو بے حیائی کی شکل سے دنیا والوں کے سامنے اوریانیت کا بدن دکھا کر ٹک ٹاک کا مجرا بنا رہی ہے. جیسے ایک کوٹھے پر ناچنے والی مجرا کرتی ہے، اس سے بھی گئی گزری ہے یہ لڑکی جو ٹک ٹاک میں اپنی بدن کی عیاشی ساری دنیا کے سامنے دکھاتی ہے. مجرا کرنے والی فاحشہ چار آدمیوں کے سامنے مجرا کرتی ہے کوٹھے پر، لیکن یہ ٹک ٹاک کی دنیا میں ساری دنیا والوں کے سامنے اپنے بدن کو دکھا کر عیاشی کرتی ہے. بتاؤ، جو قوم پب جی گیم کی شکل میں، ٹک ٹاک کی شکل میں، انٹرنیٹ میں سیکس ویڈیو دیکھنے کی شکل میں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، اللہ اسے عزت کے دن کہاں سے دکھائے گا؟ اللہ اسے ذلیل سے ذلیل کر دے گا. اللہ ان کے سروں پر ظالم حکمرانوں کو لا کر بٹھائے گا. ایسا ہی پروگرام انعقاد کر کے مجھے دوبارہ آپ لوگوں نے بلایا. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. جس نیک ارادے سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، امت کے اندر اس کے بہتر سے بہتر نتائج اللہ ہم کو دکھائے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، درود نازل ہو سارے نبیوں پر، آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد مطابق 7 ربیع الثانی 7 جمادی الثانی 1440 پر 1 ہجری، سروار جو ضلع ریچور ہے، اور بعد نماز مغرب تا رات 10 بجے چلنے والے اس اسکول کے گراؤنڈ میں اس پروگرام میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، ضلع بلہاری، کرناٹک، آپ کے سامنے موجودہ حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کر رہا ہوں. میرا وقت 1 گھنٹہ تھا، لیکن وقت کی نزاکت کی بنا اب میرا وقت آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسی آدھے گھنٹے کے اندر آپ لوگوں کی اور ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہم کو نبھانا چاہیے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 55 میں 55 نمبر آیت میں سورہ نور کی اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے اور ان لوگوں سے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ اس زمین کی خلافت تمہیں دے گا، اس زمین میں عزت تمہیں دے گا، اس زمین میں رہنے کے لیے باوقار زندگی تمہیں دے گا جیسے تم سے پہلے والوں کو اللہ نے زندگی عطا کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس زمین میں مکین یعنی مکان عطا کرے گا، رہنے کے لیے بہتر زندگی عطا کرے گا، اور تمہارے لیے دین کو اپنے لیے پسند کرے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہارے ڈرے ہوئے دنوں کو امن میں اللہ تبدیل کر دے گا. آج کا یہ پروگرام بھی اسی عنوان پر ہے، امن کا پیغام انسانیت کے نام. یعنی تم کو امن چاہیے، امن و شانتی چاہیے، امن و سکون چاہیے، عزت و عافیت چاہیے. اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تمہارے خوف والے دنوں کو امن میں تبدیل کر دوں گا، تمہارے ڈرے ہوئے دنوں کو شانتی میں تبدیل کر دوں گا، تمہارے ذلت والے دنوں کو عزت میں تبدیل کر دوں گا. کب ہوگا؟ اللہ کہتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم میری عبادت کرو، میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرو. اللہ تعالیٰ کنڈیشن رکھ رہا ہے میری عبادت کرو. کیا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. ہاں کر رہے ہیں تو جمعہ کو نماز پڑھ کے کر رہے ہیں، یا ریڈیمنٹ اسلام، ریڈیمنٹ ایمان، رمضان میں 1 مرتبہ سر میں ٹوپی، جوب میں مسواک لا کے اپنے آپ کو روزہ رکھ کے تراویح جیسی نفل نمازوں کی پابندی کر کے سال کے 11 مہینے فرض نمازوں کو چکر کاٹ کے ہم بڑے مسلمان اور ایمان عبادت کرنے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں.
حقیقت میں جمعہ کا مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، رمضانی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے یعبدوننی، میری عبادت کرو، لا یشرکون بی شیئا، میری ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب ساری دنیا شرک کے دلدل میں ڈوبی پڑی ہے، کوئی کلمہ پڑھ کر بھی شرک کر رہا ہے، کوئی غیر ہو کر بھی شرک کر رہا ہے۔ اب جو کلمہ گو مشرک ہے وہ شرک سمجھ کے نہیں کر رہا ہے، وہ تو اپنے بزرگوں کا احترام سمجھ کے کچھ اور عقیدے سے کر رہا ہے۔ ان کو سمجھانے والا کون؟ ان کو بتانے والا کون؟ شرک سے روکنے والا کون؟ اللہ نے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ کا فریضہ تمہیں دیا، امت کے دائی اللہ تمہیں بنایا، دنیا والوں کے لیے نمونہ اللہ نے تم کو بنایا، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ بریانیاں کھا کے بیڈشیٹ اوڑھ لے کے گھر میں سو رہے ہو۔ کیا تم ایسا کرنے سے اپنے آپ کو خیر امت کہلاؤ گے؟ اس امت کو کون بتائے گا توحید کی حقیقت اور شرک کی مذمت؟ کون بتائے گا ان کو؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک نہ کرو، توحید پر عمل کرو، اللہ کی عبادت صحیح پیمانے میں دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ کے کرو، جمعہ میں پڑھ کے نہیں، رمضان میں تراویح پڑھ کے نہیں، بلکہ سال کے 12 مہینے کے 30 دن کے 5 نمازیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے یعبدوننی کا حق ادا کرو۔ اللہ کہتا ہے لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِهِمْ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم تمہارے مصیبت کے دنوں کو، خوف والے دنوں کو، ذلت کے دنوں کو عزت میں بدل دیں گے، عزت میں بدل دیں گے۔ لا یشرکون بی شیئا، اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، جو شرک کر رہے ہیں ان کو شرک سے روکو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جب کبھی بھی امت پر خوف والے دن آئے، ان خوف والے دنوں کو اللہ امن میں کیسے تبدیل کیا؟ کیسے تبدیل کیا؟ غزوہ بدر کا معرکہ ہے، رات کا سناٹا ہے، نبی علیہ السلام اور صحابہ 313 صحابہ بدر کے میدان میں موجود ہیں، 1000 سے زیادہ لشکر دشمنوں کا موجود ہے۔ رات بھر صحابہ کرام کو ڈر طاری ہو چکا ہے، کیونکہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، اسلام کی پہلی لڑائی ہے۔ سب لوگوں کو معلوم نہیں کہ جنگ میں کیا ہونے والا، کہ ہم جیتیں گے، ہاریں گے، مار دیں گے، کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی پر، صحابہ پر ایک ڈر طاری ہے، خوف طاری ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارے خوف کو امن میں بدل دوں گا، تمہارے ڈر کو شانتی میں بدل دوں گا۔ کیسے بدلا اللہ؟ رات بھر نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا یعبد الی یوم القیامہ، اے میرے پروردگار یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج کے دن مٹا دی گئی، قیامت کی صبح تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ اس جماعت کی تو لاج رکھ لے، اللہ اس جماعت کو تو بچا لے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ہاتھ نبی کے اٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اے میرے نبی ڈرنے کی ضرورت نہیں، 1000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی اور دعا کرنے لگے، اللہ نے کہا اور 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی اور دعا کرتے ہاتھ اٹھانے لگے، اللہ نے کہا اور 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے، 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ نبی اپنا ہاتھ اتنا اونچا اٹھائے، نبی کے کاندھے پر جو چادر تھی وہ نیچے گر پڑی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر اٹھا کر ڈالتے کہتے ہیں بس کیجئے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی سن لیا ہوگا، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کیا ہوگا، اے اللہ کے نبی بس کیجئے۔ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں سے مدد کیا، 313 نہتے صحابہ، کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں، کمان ہے تو تیر نہیں، تلوار ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو تلوار نہیں، اگر کسی کے ہاتھ میں ہتھیار ہے تو پیٹ میں کھانا نہیں، بھوکے پیاسے ہتھیاروں سے لے، ہتھیاروں سے نہتے۔ ایسے 313 صحابہ 1000 سے زیادہ لشکر پر بھاری آ گئے۔ خوف والے چیز کو اللہ امن میں بدل دیا، اللہ ان کے ڈر اور خوف کو فتح و کامرانی سے اللہ نصیب فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس ایمان کی دولت تھی، ایمان کی دولت تھی۔ آج ہم لوگ ایمان کمانا نہیں چاہتے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت کمانا نہیں چاہتے، ہم صرف دنیا کمانے کے پیچھے پڑے ہیں، ہم دولت کمانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، مؤذن پکارتا ہے دن میں 5 مرتبہ، لیکن ہم حیا علی الصلاۃ کو دھتکار کے، حیا علی الفلاح کو دھتکار کے
दुकान में ग्राहक का इंतजार करते रहते हैं, कब पैसा आएगा, कब मैं प्रॉपर्टी जमाऊंगा, कब मेरे फर्स्ट ऑफ ईयर को डबल ऑफ ईयर में तब्दील करूंगा। अल्लाह अकबर, जबकि इसे मालूम है इसकी ये बिल्डिंग खबर में आने वाली नहीं, क़यामत में आने वाली नहीं, ये इसी दौलत के नशे में पड़ा है। अल्लाह ताला तुम्हारे खौफ को कैसे अमन में बदलेगा? अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की सही मानों में इबादत करो। और दूसरी चीज, आज के मौजूदा हालात में हमारी ये जिम्मेदारी है, हम खौफ में जी रहे हैं। हर जगह मुसलमान परेशान है कि हमको इंडियन सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट इंडियन गवर्नमेंट को दिखाना है। हाँ दिखाइए, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, लेकिन डरिए मत, किसी हुकूमत से मत डरिए। अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला कहता है, फला तख्शौहुम वख्शौनी, ऐ मेरे बंदो तुमको दुनिया वालों से डरने की जरूरत नहीं, तुम मुझसे डरो। ऐ मेरे बंदो मुझसे डरो। अल्लाह कहता है फला तख्शौहुम वख्शौनी, दुनिया वालों से मत डरो, मुझसे डरो। जो अल्लाह से डरेगा सारी दुनिया उससे डरेगी, जो दुनिया वालों से डरेगा दुनिया उसे और डराएगी। आज की जरूरत है हम अल्लाह से डरे, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह से मदद मांगे। ये मत समझे हम तादाद में बहुत ज्यादा हैं, हम मार के जीत जाएंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हालात मारा मारी का नहीं है, अमन और शांति का है। हम अब तक कहते थे वो सुन्नी, वो बरेलवी, वो देवबंदी, वो हनफी, वो शाफी, वो मालिकी। आज जरूरत है हमारे बरेली भाई को, देवबंदी भाई को, सुन्नी भाई को गले लगाकर इत्तेहाद की शक्ल में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होना। आज हमें जरूरत है इत्तेहाद और इत्तेफाक की शक्ल में एक मुसलमान होकर, एक अल्लाह का मानने वाला, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला, एक कुरान और एक इस्लाम की इत्तिबा करने वाला, ये तमाम अपने फुरूई मसाइल को तर्क करके अपने आपस में गले लगाकर, भले इंडियन सिटीजनशिप के आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना क्यों ना पड़े, लेकिन हुकूमत से डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरो। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा, जैसे उन ईमान वालों की अल्लाह मदद किया, जैसे उन ईमान वालों को जमीन में खिलाफत अल्लाह अता किया। अल्लाह का वादा है मैं तुमको भी वैसे ही खिलाफत अता करूंगा, बशर्ते है कि तुम भरोसा मुझ पे करो, बशर्ते है कि तुम मेरी इबादत करो, बशर्ते है कि मेरी जात में शिरक ना करो, बशर्ते है कि मेरे साथ, मेरे ऊपर भरोसा रखकर मेरे साथ किसी के शिरक करके मेरे इबादत में गद्दारी ना करो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के जमाने में यही जंगे बदर, जब ग़ज़वे हुनैन का मौका आया, मैदान हुनैन के मौके पर सहाबा की तादाद 11,000 से 12,000 थी। अब सहाबा रात भर दुआएं मांगने का छोड़ दिए, बोले उस वक्त तो 313 थे, रात भर दुआएं मांगे। आज हमको दुआ मांगने की जरूरत नहीं, आज हम तादाद में बहुत ज्यादा हैं, हम जीत जाएंगे। निकल पड़े मैदान में। हुआ क्या? भले 11,000 थे, 12,000 थे, अल्लाह ने इनको बता दिया जब तक तुम अल्लाह का सहारा नहीं लोगे, अल्लाह की मदद नहीं मांगोगे, तुम तादाद में कितने ऊंचे क्यों ना हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें जमीन में ना खिलाफत देगा ना तुम्हें फतह कामरानी देगा। दुश्मन बारिश के बूंदों की तरह तीर बरसाने लगे, सहाबा भागने लग गए, सहाबा डर गए, भागने पर मजबूर हो गए। अल्लाह के नबी पुकार कर कहते हैं, अना नबी अना ला काज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ऐ लोगों कहां भागे जा रहे हो, मैं तुम्हारा सच्चा नबी हूं, मैं तुम्हारा झूठा नबी नहीं हूं, मैं इब्न अब्दुल मुत्तलिब हूं। ऐ मेरे सहाबा कहां चले जा रहे हो? सारे सहाबा को होश आया कि हम क्या कर रहे हैं, पीठ फेर के भाग रहे हैं। अल्लाह ताला इनको बता दिया तुम तादाद में कितने ज्यादा क्यों ना हो, जब तक अल्लाह की मदद नहीं मांगोगे अल्लाह तुम्हें जमीन के अंदर फतह कामरानी नहीं देगा। पलट पड़े, सहाबा ने तौबा किया, अल्लाह की मदद तलब करने लगे, हारी हुई जंग को अल्लाह जीत में तब्दील कर दिया, अल्लाह इनको फतह कामरानी नसीब किया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के ये जो दिन हिंदुस्तान में हम समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर परेशानी टूट पड़ी है, मुसीबत टूट पड़ी है, हमारे ऊपर तरह तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह कुरान सूरह आले इमरान की 140 नंबर आयत में कहता है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा, ये वो दिन है हम बार बार बदलते रहते हैं। अल्लाह कहता है तिलकल अय्याम नुदाविलुहा, हम दिनों को बदलते रहते हैं। कैसे?
اس دنیا میں ہمیشہ عزت کی زندگی امپاسبل، اس دنیا میں ہمیشہ ذلت کی زندگی امپاسبل، اس دنیا میں ہمیشہ صحت و تندرستی ہٹا کٹا رہنا امپاسبل، اس دنیا میں ہمیشہ بیمار رہنا امپاسبل۔ اللہ کہتا ہے اس دنیا میں تم کو کبھی عزت کی زندگی ملے گی، کبھی ذلت کی زندگی ملے گی، کبھی صحت و تندرستی سے رہو گے، کبھی بیڈ کے اندر ہسپتال میں بیمار ہو کر تم لا علاج کے سلسلے میں بیمار رہو گے، کبھی تم کو اللہ عزت دے گا، کبھی ذلت دے گا، کبھی دولت دے گا، کبھی بھکاری بنا دے گا، کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، کبھی بے اولاد سے اللہ بنجر بنا دے گا، اللہ تمہیں بانج بنا دے گا۔ اللہ کہتا ہے تلک الایام نداولها، ہم دن کو بار بار بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ ایک جیسا اس دنیا میں تمہارے اوپر دن نہیں لاتے۔ آج یہ آزمائش کے دن ہے مسلمانوں پر، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کی اجازت کے بنا کائنات کے درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اتنا سارا نظام یہ چل رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اے میرے امتیوں، اللہ تعالیٰ تمہارے 5 قسم کے گناہوں کی سزا، 5 قسم کے عذاب تمہیں دے کر آزماتا ہے۔ تمہارے 5 قسم کے گناہ، اللہ تم کو 5 قسم سے عذاب دے کے آزماتا ہے۔ وہ 5 قسم کے گناہ کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جو قوم کھلم کھلا گناہ کرے گی، علانیہ گناہ کرے گی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو دشمنوں کو لا کر ان کے سروں پر بٹھا دے گا، ظالم حکمرانوں کو لا کر ان پر بٹھا دے گا۔ کھلم کھلا گناہ، اوپن گناہ۔ پہلے تو شرم کو گناہ کرتے تھے، چھپ چھپ کو گناہ کرتے تھے، لیکن آج ہم مسلم قوم اتنے بے شرم ہو چکے ہیں، کھلم کھلا اوپن گناہ۔ ہمارے نوجوان انٹرنیٹ کے وہ کیا بولتے ہیں، پب جی گیم کے اندر ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، اور ہماری لڑکیاں ٹک ٹاک کی دنیا میں جا کر اپنی حیا کو بے حیائی کی شکل سے دنیا والوں کے سامنے عریانیت کا بدن دکھا کر ٹک ٹاک کا مجرا بنا رہی ہے۔ جیسے ایک کوٹھے پر ناچنے والی مجرا کرتی ہے، اس سے بھی گئی گزری ہے یہ لڑکی جو ٹک ٹاک میں اپنی بدن کی عیاشی ساری دنیا کے سامنے دکھاتی ہے۔ مجرا کرنے والی فاحشہ 4 آدمیوں کے سامنے مجرا کرتی ہے کوٹھے پر، لیکن یہ ٹک ٹاک کی دنیا میں ساری دنیا والوں کے سامنے اپنے بدن کو دکھا کر عیاشی کرتی ہے۔ بتاؤ، جو قوم پب جی گیم کی شکل میں، ٹک ٹاک کی شکل میں، انٹرنیٹ میں سیکس ویڈیو دیکھنے کی شکل میں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، اللہ اسے عزت کے دن کہاں سے دکھائے گا؟ اللہ اسے ذلیل سے ذلیل کر دے گا، اللہ ان کے سروں پر ظالم حکمرانوں کو لا کر بٹھائے گا۔ اے میرے بھائیوں، اللہ سے توبہ کرو، اے میری بہنوں، اللہ سے توبہ کرو۔ جس طرح تم نے انٹرنیٹ پر ٹک ٹاک کی شکل میں کوئی فلمی سانگ یا کوئی فلمی ڈائلاگ کو اپنے منہ کے ذریعے اسٹائل کر کے ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک کی دنیا میں اپلوڈ کیا ہے، جیسے اپلوڈ کرنے کا انٹرنیٹ پر آپشن موجود ہے، ڈیلیٹ کرنے کا آپشن بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، جاؤ ڈیلیٹ کر دو، ورنہ نبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، من دل علی سواء فلہ مثل اجر، جو انسان برائی کی بیج ڈال کر مرے گا، ساری دنیا جب تک اس برائی کو دیکھے گی، اس برائی کو پھیلائے گی، اس گناہ کی بیج ڈالنے والے کو اللہ عذاب دے گا۔ اے میری بہن، تو ایک بار ویڈیو اپلوڈ کر دی، مر بھی جائے گی نا، خبر کے اندر اللہ تعالیٰ منکر و نکیر کے ذریعے تیرے اوپر جہنم کے ہتھوڑے ڈال کر برساتا رہے گا، جب تک دنیا ٹک ٹاک کی شکل میں تیرا مجرا دیکھتی رہے گی۔ بتاؤ، یہ کھلم کھلا گناہ نہیں تو کیا ہے؟ آج دیکھو، ہماری بہنیں جو پردے کی شکل میں گھروں میں بیٹھنا چاہیے تھا، سنگا کے نام پر گلی گلی میں منگا بنایا جا رہا ہے، ان کو سنگا کے نام پر منگا بنایا جا رہا ہے۔ کہاں دیکھو بھائی، کہاں کو لائے کی 40,000 دلائے کی، لیتے سٹمپو بیچاری ایسا ہسلے کے لیتی، خوش ہو کو لیتی، مرد بولتا جاگے 50,000 سنگا میں لے کا، انہیں جاتی ایک بار لا کو دے ڈالتی، بعد میں وہ بڈی بھنتے بیچاری کی چڈی ڈھلی ہو جاتی، مر جاتا انہیں، کئی کو تو بھی لیا رے با، یہ سنگا، اللہ اکبر، تم ہنس رہے ہو، یہ سود ہے سود، یہ بڈی ہے بڈی، اللہ اکبر۔ نبی کہتے ہیں
سود چھوڑ دو ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر کا تم گناہ کرتے ہو۔ سود کا 1 روپیہ کھانا تمہاری ماں کے ساتھ کس پر 6 بار سونے کے برابر گناہ ہے۔ جو قوم سود کھاتی ہو، سنگا لیتی ہو، اللہ تعالیٰ اس پر کیا عزت کے دن اتارے گا؟ اس پر آزمائش کے دن لائے گا، ذلت کے دن لائے گا، مصیبت کے دن لائے گا۔ یہ آزمائشیں ہیں۔ مسلمانوں اپنے سود سے توبہ کرو، اپنے حرام تجارتوں کو ترک کرو، اللہ سے سچی توبہ کرو، اپنے کیے گناہوں پہ پچھتاوے کے ساتھ سارے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو قوم کھلم کھلا گناہ کرے گی اللہ دشمنوں کو لا کر ان کے سروں پر بٹھا دے گا، اور جو قوم ناپتول میں کمی پیشی کرے گی ڈنڈی مارے گی، ناپتول میں کاٹا مارے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس قوم پر اللہ تعالیٰ قحط سالیہ نازل کر دے گا۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی آسمان کی باران رحمت اللہ اس قوم پر سے روک لے گا۔ جو قوم زنا زیادہ کرے گی اللہ طرح طرح کی بیماریاں اس قوم میں پیدا کر دے گا۔ تمہارے 5 قسم کے گناہ، 5 قسم کے عذابات اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔